ارتھ پہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے، وہ اس پلانٹ ارتھ کا حصہ ہی نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے۔ یعنی امام بخاری نے امت کو عقیدہ دیا کہ قبر رسول جنت کے ٹکڑے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہاں پہ کوئی حاضری دیتا ہے اور اللہ کے حضور دعا مانگتا ہے تو یقیناً دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن اس کو پھر ایکسٹرا پلیٹ کرنا ان بابوں کے لیے جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، جنہوں نے اپنی کتابوں میں گستاخانہ باتیں لکھی، یا پھر ہمیں آپ سے اختلاف ہے۔ یا ایون وہ بزرگ بھی جو واقعی اہل اللہ میں سے تھے، اولیاء اللہ میں تھے، ان کے بارے میں بھی اگر کوئی اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کی اصل اس حوالے سے قرآن و سنت میں کوئی موجود نہیں ہے۔ قبر رسول کا ایک پروٹوکول ہے، وہ تو میں نے آپ کو بتایا، صحابہ کرام حاضری دیا کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر۔ اب انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک روایت دریافت کر لی ہے، امام ابن حبان المتوفا 354 ہجری، جو امام بخاری کے پوتا شاگرد ہیں، امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ابن خزیمہ، انہوں نے صحیح ابن خزیمہ لکھی، اور ان کے آگے سے شاگرد ہے امام ابن حبان۔ یہ لفظ ہے حبان، ہا کے نیچے زیر ہے، حبان نہیں ہے، حبان۔ مولویہ سے کہہ رہے ہیں، ویسے چل جاتا ہے اردوش۔ امام ابن حبان کی کتاب الثقات ہے، جس میں انہوں نے اسماء و رجال کے حوالے سے مختلف راویوں کا تعارف لکھا۔ اس میں انہوں نے ایک اپنا پرسنل ایکسپیرینس لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں جتنا عرصہ میں طوس میں رہا، ایران میں طوس ایک جگہ ہے، تو جب کبھی بھی مجھ پر کوئی مشکل آتی تھی تو میں امام علی ابن موسیٰ رضا رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی قبر پر حاضری دیتا تھا اور اللہ کے حضور دعا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ میری وہ مشکل آسان کر دیتا تھا۔ اب ظاہر ہے یہ امام ابن حبان خود لکھ رہے ہیں، اس میں تو سند کی ضرورت نہیں ہے، اور ظاہر ہے وہ محدث ہیں، ان کی کتاب ہے صحیح ابن حبان۔ تو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں، امام ابن حبان کا بھی عقیدہ تھا کہ اولیاء اللہ سے مانگ